اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک تھیلا لیا اور اس کے اندر کچھ ہیرے اور کچھ ایسے پتھر جو بالکل ہیروں جیسے تھے تراشے ہوئے تھے، بالکل آپ ان کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ ان میں اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو مکس کر دیا آپس میں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو شخص بھی اس میں سے اصلی اور نقلی جو ہیرے ہیں ان کو الگ الگ کرے گا، اس شخص کے لیے بے تحاشا انعام و اکرام بادشاہ نے رکھ دیے۔ لیکن ساتھ میں ایک وعید بھی سنائی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ الگ نہ کر سکا ہیرے اور پتھروں کو، وہ جو نقلی پتھر تھے ان کو، تو اس شخص کو اس کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا جائے گا، یعنی اس کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔ اب یہ ایک عجیب ماجرا تھا، کچھ لوگ قسمت آزمائی کرنا بھی چاہتے تھے، کچھ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جان چلی جائے گی کہیں، اور لیکن ایک سائڈ پہ انعام و اکرام بھی بے تحاشا تھا۔ تو ایسے میں کچھ لوگوں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ وہ اس میں سے جو ہے وہ انعام حاصل کر سکیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم الگ کرتے ہیں۔ لیکن اتنی خوبصورتی سے تراشے گئے تھے وہ نقلی ہیرے کہ وہ ان کو الگ نہ کر سکے، اور آخر کار ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ اب یہاں پر آخر میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک نابینا شخص آیا دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو ہیرے نقلی اور اصلی جو ہیرے ان کو الگ الگ کر کے دکھا دوں گا۔ تو وہاں پہ جو جتنے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بڑی ہنسی کے جو ہے وہ فوارے ابل پڑے کہ یہ بڑی بڑی آنکھوں والے اور عقل مند آئے تو وہ یہ کام نہ کر سکے، اور یہ اندھا کہہ رہا ہے کہ یہ والا کام کر لے گا، بڑے آرام سے یہ نقلی جو ہیرے تھے اور اصلی ہیروں کو آپس میں جدا کر دے گا۔ تو خیر بادشاہ نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ میرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ خیر اندھے کو وہ جو تھیلی تھی وہ دے دی گئی۔ اب اندھا جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد جب آیا تو بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے دیکھا کہ اندھے نے تو بالکل صحیح صحیح ہیرے جو تھے وہ اصلی ہیرے الگ کیے ہوئے تھے اور جو نقلی ہیرے تھے وہ الگ کیے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ بڑا ہی حیران ہوا اور اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا، بالکل ناقابل یقین صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اندھے سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ تمہیں انعام تو دیا جائے گا لیکن یہ تم نے کیسے کیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا۔ تو اس نے آگے سے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں باہر گیا، میں نے ان جو میرے پاس یہ تھیلا تھا اس کو میں نے دھوپ میں رکھا، تو جو پتھر تھے نقلی، جو ہیرے نہیں تھے، وہ گرم ہو گئے، اور جو اصلی والے ہیرے تھے وہ گرم نہ ہو سکے۔ تو بادشاہ سلامت جو نقلی ہیرے تھے چونکہ وہ گرم ہو گئے ان کو میں نے الگ کر دیا، اور اصلی جو تھے وہ گرم نہ ہو سکے ان کو میں نے الگ کر دیا۔ تو یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اصلی والے ہیرے جو ہیں وہ کون سے ہیں اور نقلی والے ہیرے جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو بادشاہ اس کی فہم و فراست دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اس کو انعام و اکرام جو ہے وہ دیا گیا۔ لیکن یہیں پر ایک سبق جو ہے وہ ہمیں بھی سکھایا گیا، وہ یہ ہے کہ جو ہیرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اصلی ہیرے ہوتے ہیں، جو ڈائمنڈ لائک پیپل ہوتے ہیں، زندگی کے جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں وہ ان کو کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتے۔ ان کی برداشت کی جو حد ہوتی ہے، ان کی جو صبر کی حد ہوتی ہے، ان کی جو آزمائشیں جھیلنے کی حد ہوتی ہے، وہ کبھی بھی وہ لوگ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، وہ حالات کی پریشانیوں کے ساتھ پریشان نہیں ہوتے۔ اور جو ذرا سی حالات کی پریشانی کے ساتھ پریشان ہو گیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نقلی ہیرا ہے۔ جو اصلی ہیرا ہے وہ حالات کے ساتھ پریشان نہیں ہو سکتا، جو حالات کے ساتھ اس کی جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کا جو رویہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان کے اندر متانت نظر آئے گی، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جتنے بھی مشکل حالات جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی بھی نہیں گھبراتے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک پریزیڈنٹ تھے باراک اوباما، تو باراک اوباما سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی آپ کی کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہوئی ہے، کیونکہ بہت بڑی ان کی اسٹرگل تھی۔ ایک بلیک بندہ جو ہے اس کا اٹھنا، اور ایک امریکہ میں جہاں پہ کسی زمانے میں نسلی تعصب بہت زیادہ تھا، ابھی بھی ہے لیکن کبھی تو بہت زیادہ تھا، تو وہاں پہ ایک بلیک کا پریزیڈنٹ بن جانا اٹ سیلف بہت بڑی بات تھی۔
تو باراک اوباما نے جواب دیا تھا کہ مجھے اگر کبھی تندور میں بھی پھینک دیا جائے گا تو میں پسینے کے ساتھ جو ہے اپنی آگ بجھانے کی، وہ جو تندور کی آگ ہے وہ بجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ کتنی بڑی انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی ہے۔ اسی طرح سے آپ ہسٹری میں چلے جائیں، جتنے آپ لوگوں کو دیکھیں گے، جو برے حالات جتنے زیادہ آتے جائیں گے وہ کبھی بھی برے حالات سے پریشان نہیں ہوں گے، وہ مردانہ وار ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو جو بندہ جتنی جلدی پریشان ہوگا، جتنی جلدی حالات کی یا جتنی جلدی ان کو کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی آزمائش پریشان کر دے گی، آپ دیکھیں گے وہ بندہ زندگی کے سفر میں اتنا ہی جلدی کھڑا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ آزمائشوں سے پریشان نہیں ہوتے، جو لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں سٹرگل کرتے ہیں، آزمائشیں ان کو فیس کرتے ہیں، برے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ ہمیشہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو جو ہمارا آج کا لیکچر ہے، اس کا جو ہمارا بنیادی تھیم تھا وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو پریشانی ہے وہ جتنی بھی چھوٹی ہو یا جتنی بھی بڑی ہو، کبھی نہ کبھی اس نے ٹل جانا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ چلی جاتی ہے، اور کبھی نہ کبھی اچھا ٹائم آتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ کوئی ایک اپنے اس کا بڑا جو ہے وہ عقل مند مشیر تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی ایسا فقرہ لکھ کے دو جس کو جب میں پڑھوں یا جب میں سنوں تو جب میں پریشان ہوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور جب میں خوش ہوں تو پریشان ہو جاؤں۔ تو وہ بڑا ہی عقل مند وزیر تھا، اس نے اپنے بادشاہ کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ان لوگوں کے لیے جو جب اچھے حالات میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جب وہ برے حالات میں ہوتے ہیں تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ سو جتنا اچھا ٹائم ہے، جتنا خوبصورت ٹائم ہو، وہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، جتنا برا ٹائم ہو وہ بھی کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمیشہ برے ٹائم کے بعد اچھا ٹائم آتا ہے، اور اچھے ٹائم کے بعد جو ہے وہ برا ٹائم آتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ جو اس چیز کا آپ نے بلیو کرنا ہے کہ آپ زندگی میں جتنا جو ہے وہ برا ٹائم فیس کر رہے ہو تو وہ ٹائم ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگا، اور آپ کا جو اچھا وقت ہے وہ آئے گا۔ ہاں، آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا، آپ نے اپنی برداشت لوز نہیں کرنی، آپ نے صبر لوز نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ برے حالات سے ضرور اچھے حالات میں بھی داخل ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے میں جو ہے وہ میری جو ہے وہ آپ ہیلپ کریں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں لوگوں کو، اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔